لیکن یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ چیز. اصل میں ہمارے ہاں نا جو گورے جو کچھ کر رہے ہیں نا, چونکہ ترقی کی انہوں نے, عزت ان کی ہے نظروں میں, تو اب ان کے ہر الٹے کام کو بھی ہم کیا کرتے ہیں, سیدھا بلیک منی کو وائٹ. بلیک اور وائٹ کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ بتاتی ہے ہمیں. دیکھو چرس بیچ کے پیسے کمائے, ٹیکس دے دیا, گورنمنٹ کہتی ہے وائٹ منی ہے. کیا یہ شراب بیچ کے پیسے کمائے, ٹیکس دے دیا تو وائٹ منی ہے. اسلام کہتا ہے ٹوٹلی بلیک ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے کتنا بھی ٹیکس دے دو. تو ہمارے ہاں تو ایک عجیب, جو گوروں سے بس جو کچھ آ رہا ہے, ان کے ہاں ٹیکس لیا جا رہا ہے تنخواہوں پہ 40%, 45%. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی آدمی کما رہا ہے تو 40% حکومت لے لے. اف, کس بات کا لے رہی ہے بھائی؟ اسلام میں گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مال کی مالک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی کا مال اس کی مکمل دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہے نہ گورنمنٹ کے لیے, نہ کسی باپ نہیں زبردستی چھین سکتا بیٹے سے, الا یہ کہ جو اس کا جائز حق ہے. تو گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے نا تو اس ٹیکس کا اصول یہ ہے کہ انتہائی شدید مجبوری میں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے 4-5 لوگ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں, پانی کی موٹر مشترک ہے, خراب ہو گئی. اب موٹر کی ریپیئرنگ کا کام ہے, کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں نا, تو ہم وہی مثال دیں گے جو ہم بھگت رہے ہیں. موٹر خراب ہو گئی بھائی, ایک بلڈنگ ہے اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو آپ سب مل کے پیسے دینا اس کے لیے. نہیں, کچھ ہوتے ہیں ان سے نکلوانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ زبردستی بھی لیا جا سکتا ہے. بھائی آپ بھی اس موٹر کو استعمال کر رہے ہو, سب کی مشترکہ موٹر ہے, جب یہ خراب ہو جائے گی تو مالک مکان کو کہا جائے گا کہ بھائی کرائے سے اس دفعہ پہلے ایڈوانس سے کاٹ لیں ان کے. یہ کہا جائے گا نا زبردستی کی کٹوتی. تو یہ اتنی ہی کٹوتی ہوگی جتنی موٹر کی ریپیئرنگ میں خرچ ہو, اس سے زیادہ واپس کرنے پڑیں گے. کیا خیال ہے؟ تو گورنمنٹ ٹیکس جو لیتی ہے نا شرعاً, اس کی اتنی گنجائش ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے ملک کے وسائل کو بھرپور استعمال کریں. وہ آپ نے استعمال کر لیے پھر بھی وسائل پورے نہیں ہو رہے, تو پھر گورنمنٹ لوگوں سے ٹیکس لے گی ان کی تنخواہ اور ان کی ضرورتوں کے حساب سے. ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے کی اجازت بولو نہیں ہے. ایک آدمی کا خرچہ بہت زیادہ ہے, آپ اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو, اور ایک آدمی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو. تو یہ کیا ہے بولو؟ یہ تو ظلم ہے. اور کتنا لیا جائے گا؟ 2.5% اللہ لیتا ہے ہم سے سال میں ایک دفعہ, حالانکہ وہ اللہ ہے, اور اس کو اپنی مخلوق کا حکومتوں سے زیادہ خیال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا, ہماری گورنمنٹ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں, یہ جتنی بھی دنیا میں حکومتیں ہیں, ان کو اپنی رعایا کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنی مخلوق کا. اللہ بھی سال میں ایک دفعہ کتنا لیتے ہیں؟ 2.5%. وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, بڑھنے والے مال پہ. جو چیز آپ کے استعمال میں, اس میں تو وہ اللہ بھی نہیں لیتا کہ بھئی یہ بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہے نا. ارے آپ کے استعمال میں ایک چیز ہے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کے اتنا کر کے فلاں کو دے دو, تو یہ بھی تو فلاں کی طرح ہی ایک انسان ہے, اس کو بھی تو ضرورت ہے. تو جس کی چیز ہے اس کو پہلے حق ہے کہ وہ اپنے لیے استعمال کرے. بہت مشکل ہے بات سمجھا. یہ میرا ٹاپک نہیں, درمیان میں آ گیا تو تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام اگر نافذ ہو جائے نا تو لوگ سونے کے نوالے کھائیں گے. اس گندے نظام سے ہمیں نکلیں گے جس کی بیس ہی جھوٹ پر مبنی ہے. یہاں لوگ ٹیکس چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور حکومت جھوٹا بنا رہی ہے لوگوں کو. کمپنیوں کو معلوم ہے پوری ارننگ شو کر دی تو کمپنی ٹھپ ہو جائے گی, چل ہی نہیں سکتی. خود لوگ, یعنی دیکھو اگر کرپشن نہ ہو اور اسلام ہونا تو لوگ اپنی آمدن چھپائیں گے نہیں, کبھی بھی نہیں چھپائیں گے. ان کو پتا ہے بھائی ہم بتائیں گے تاکہ ہمارے پیسے سیو ہو جائیں. اب ان کو پتا ہم نے بتایا
تو وہی ہوگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا نا جو سیٹھ صاحب کا، میں بتا دیا تھا، بیٹھے بیٹھے کیا ہوا انا للہ، برین ہیمریج ہوا، ٹینشن سے انتقال ہو گیا. تو کسی کا مال لے لینا اسلام میں آسان نہیں ہے بھائی. تو اس کا یہ سارا سیٹ اپ ہمارا غیروں سے آیا ہوا ہے، اور ان کے ہاں کچھ چیزیں بڑی بظاہر دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں جن سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں. کہ ایک کنٹری میرا جانا ہوا، نام نہیں لیتا میں، آج کل ملکوں کا بیانات باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں، کہ وہ جناب اتنا اچھا کنٹری، اولڈ ہوم میں بوڑھوں کو بڑی فیسلٹیز مل رہی ہیں اور غریبوں کا بڑا خیال ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا جی، بہت اچھا کنٹری ہے، علاج فری ہے. جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ان کی 10-12 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی پاکستانی حساب سے، 46% ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. 10-12 لاکھ میں 4-5 لاکھ کہاں گیا؟ بولو بھائی. میں نے کہا یہ کیا، یہ عجیب سی بات ہو گئی. میں نے اس غریب کو کھانا کھلانا ہے، اس امیر کی جیب سے بٹوے سے پیسے نکال کے اس کو کھلا دیا، تو یہ کون سا کمال کر دیا بھائی ہم نے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ کون سا کمال ہو گیا کہ آپ نے جبری کٹوتی کی 40-46%؟ بھائی ایک آدمی کما رہا ہے، آپ بہت ہی کوئی ضرورت ہو تو ایک حد تک آپ، یہ بھی تو ظلم ہے نا، کسی غریب کو کھانا کھلانے کا آپ بڑا احسان کہ میں نے 10 غریبوں کو کھلایا. کیسے کھلایا؟ میں نے 20 غریبوں کی جیب سے پیسے نکالے اور ان کی تنخواہ، آدھی تنخواہ لے کر غریبوں کو کھلا دیا. تو اب جناب میں کالر اونچے کر کے گھوم رہا ہوں. کفر میں ایک بات یاد رکھو، کفر میں کوئی خوبی نہیں ہے. کفر کی جو خوبیاں ہیں نا، یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہوتے ہیں. آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کفر جہاں بھی ہے وہاں گیٹ اپ بہت اچھا ہے، نعرے بہت اچھے ہیں، دعوے بہت اچھے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ دنیا کو دکھانے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ بھائی آپ اپنی قوم کی تربیت نہیں کر رہے کہ جوان آدمی بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں رکھ کے پالے؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ سے حکومت آدھا کٹ کرے اور میرے ابا کو اولڈ ہوم میں کھلائے؟ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مثال کے طور پر یہ صاحب جن کی 10-12 لاکھ تنخواہ اور 46% گورنمنٹ کاٹ رہی ہے ان سے، ان کے، اب یہ تو مسلمان تھے ایسا نہیں کریں گے لیکن یہ گورے ہوتے تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی ابا 60 سال کے ہوئے، ابا کہاں ٹرانسفر ہو گئے؟ اولڈ ہوم. اب یہ اپنے ابا کو اس 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ بھی منتھلی خرچ کرتے، باپ کی دعائیں لیتے. کیا خیال ہے؟ عزت کے ساتھ ابا گھر میں رہتے، ابا کو اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ بندہ والوں سے رابطہ نہ کرنا پڑتا. ایک رینٹ کار ہوتی ہے، ایک رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہوتا ہے نا رینٹ. اب تو ان کنٹریز میں رینٹ بندہ بھی ہو گیا ہے کہ بندہ آئے بوڑھے آدمی کی تنہائی دور کرے بیٹھ کے. تو یہ کون سا قانون ہے میرے بھائی کہ آپ نے اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا اور گورنمنٹ آپ کی آدھی تنخواہ کاٹ کے آپ کے ابا کو وہاں کھلا رہی ہے؟ حالانکہ آپ اگر گھر میں رکھتے تو آدھی سے بھی آپ اس سے اچھا کھلا سکتے تھے ان کو اور باپ کی دعائیں بھی لیتے. اور بڑھاپے میں باپ کو رینٹ بندہ والوں سے رابطہ، یہ بندہ میری اپنی ٹرم ہے، کہیں آپ انٹرنیٹ پہ لکھے رینٹ بندہ کہاں ملے گا بھائی؟ تو کفر جو ہے نا، کفر یاد رکھو یہ دکھانے میں، دیکھنے میں بہت اچھا ہے، حقیقت میں جب اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی بیس ہی غلط ہوتی ہے چیزوں کی. تو ایک کنٹری آپ کو کھاتے پیتے لوگ مل رہے ہیں، بہت اچھا. تو کیا اچھا ہے یار، جو آدمی کما رہا ہے اس کو تو اس کا حق مل نہیں رہا. اگر میرے اندر کوئی قابلیت ہو، میں 12 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے 15 لاکھ کما رہا ہوں تو وہ مجھے فائدہ ہونا چاہیے نا اس کو، اس کا. آدھے اٹھا کے آپ نے گورنمنٹ کو دے دی اور کہتے ہیں بڑا زبردست نظام ہے ٹیکس کا. کیا نظام ہے؟ لوگوں کی جیبیں کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے ہو تم. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ سب سے پہلا اس کا حق ہے جو کما رہا ہے، اس کے بعد دوسروں کا ہے. سب سے پہلے اس کا حق ہے. اور اس کو اسلام نے مجبور کیا ہے، ترغیب دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے کھلاؤ، اپنی مرضی سے لوگوں کی خدمت کرو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے نیک بندوں سے گورنمنٹ ٹیکس لے کے غریبوں کو کھلاتی ہے، نہ، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. فرمایا ہمارے نیک بندے جو کچھ کماتے ہیں
اپنی مرضی سے اس میں غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے کہ گورنمنٹ کہے گی وائٹ منی ہے, نا 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 نا, ہم تمہیں اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں جس نے ہمیں یہ رزق دیا ہے. یہ گورنمنٹ نے تھوڑی دی ہے, تو اللہ نے دیا ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنا آسان بھی ہے, مزیدار بھی ہے, اور دگنا خرچ کر لیتا ہے انسان. حکومتوں کے بارے میں پوری دنیا میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جبرن ہمارے پیسے لیتے ہیں اور ہم پہ خرچ نہیں کرتے, اس لیے ہر آدمی اپنی رقم چھپاتا ہے. تو آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو اچھا کرو, پھر دیکھو لوگ دیں گے, بڑھ چڑھ کے دیں گے لوگ.